وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھی کچھ ایسے علماء ہیں، اہل علم حضرات ہیں جو اس طرح کی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام اس صرف اور حج اور عمرہ کے موقع پر اپنے داڑھی کے زائد بال کاٹا کرتے تھے۔ تو ان کو یہ سب چیزیں کہاں سے ملی؟ پہلے تو آپ دیکھیے کہ ایک تو صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر، کی جو الفاظ ہے کہ ابن عمر جب حج کرتے اور عمرہ کرتے تو اپنے داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے اور اس سے جو زائد بال رہتے ہیں اس کو کاٹ دیتے۔ یہاں چونکہ اذا کی جو قید آئی ہے کہ اذا جب، تو اس سے جو ہے کچھ اہل علم حضرات کو ایک غلط فہمی ہوئی کہ وہ یہ صرف اور صرف جو ہے حج اور عمرہ کے موقع پر ہی ایسا کیا کرتے۔ حالانکہ دوسری روایت کے اندر صراحت موجود ہے جس کے اندر جو ہے حج اور عمرہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں بھی ان کا جو ہے کاٹنا ملتا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے ابن عمر کے تعلق سے جو روایت آتی ہے لا یعفی لحیتہ الا فی حج والعمرہ، تو ایک اول تو اس کی جو ہے دو سندیں ہیں، جسے طبقات کے اندر ہے غالباً، اب طبقات ابن سعد وغیرہ کے اندر یہ روایت ہے۔ اس میں تو ایک جو ہے محمد بن عمر جو واقدی ہے کذاب، وہ راوی ہے، اور ایک روایت کے اندر جو ابن اجلان جو ہے یہ ایک مدلس راوی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ اللہ کی قید کے ساتھ میں یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ کی روایت آتی ہے، اس میں بھی اللہ فی حج والعمرہ کی قید ہے، وہ بھی روایت جو ہے ضعیف ہے۔ اسی طرح تابعین کے تعلق سے بھی جو ہے ملتا ہے۔ اگر ہم ان کو اگر صحیح بھی مان لیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حج اور عمرہ کے موقع پر جو ہے کاٹا ہی کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے یہی صحیح بخاری کی جو روایت ہے، شارحین حدیث صحیح بخاری کے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے باقاعدہ جو ہے ان لوگوں کا رد کیا، جیسے امام کرمانی وغیرہ کا، جو یہ کہتے تھے کہ ابن عمر کا یہ عمل حج اور عمرہ کے ساتھ خاص تھا۔ ان کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ ان ابن عمر کان لا یخص هذا التخصیص بالنسک، فتح الباری کی جو ہے 10ویں جلد وغیرہ میں جو ہے اثر کے زیر میں آپ کو حفیظ ابن حجر کا یہ قول مل جائے گا، یعنی ابن عمر اس عمل کو، یعنی ایک مشت سے زیادہ داڑھی کٹانے کو صرف حج کے ساتھ اور عمرہ کے ساتھ خاص نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھیے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاستذکار کے اندر یہی بات جو ہے بیان کرتے ہیں، وفی اخذ ابن عمر من آخر لحیته فی الحج دلیل علی جواز الاخذ من اللحیہ فی غیر الحج لأنه لو كان غیر جائز ما جاز فی الحج لأنهم امروا ان يخلقوا او يكسروا اذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم۔ وابن عمر روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاف اللحى وهو عالم بمعنى ما روى فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الاخذ من اللحية ما تتيرى والله عالم۔ عبداللہ ابن عمر، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایام حج میں اپنی داڑھی کے آگے سے بال لینا اس بات پر دلیل ہے کہ غیر ایام حج میں بھی یہ فعل جائز ہے، کیونکہ اگر یہ فعل تمام اوقات میں ناجائز ہوتا
تو حج میں بھی ناجائز ہوتا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تو یہ حکم تھا کہ جب وہ حج سے فارغ ہو تو وہ اپنے بال منڈوا دے یا کتروا دے، جس سے ان کو احرام کی حالت میں روکا گیا تھا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ داڑھیوں کو معاف کرو، بڑھاؤ، اور خود مٹھی سے زیادہ بال لیتے تھے۔ اس حدیث کا مطلب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خوب جانتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور جمہور علماء کے نزدیک یہ جائز ہے کہ وہ بال لیے جائیں جو زائد اور فراگندہ ہو اور برے معلوم ہو۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح جو ہے نواب صدیق حسن خان نے بھی اپنی کتاب اتحاف النبلہ میں کہ جو ہے جلد نمبر 10 صفحہ 373 وغیرہ میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ سے جو ہے اسی بات کو نقل کیا ہے کہ بھائی وہ غیر حج کے اندر بھی جو ہے جائز ہے اس انداز میں۔ تو یہ تمام بحر العلوم علماء، یہ علماء کرام ہیں، یہ علماء کرام جو ہے سب جانتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ مروان ابن سالم المکفہ بیان کرتے ہیں رأیت ابن عمر یقبض علی لحیتہ فیقطع ما زاد علی کفہ۔ علامہ البانی وغیرہ نے، دارقطنی وغیرہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے کہ مروان ابن سالم المکفہ بیان کرتے ہیں میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے اور اس سے زیادہ کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیے اس روایت کو بھی جو ہے ہمارے یہاں کے جو ہے بعض جو ہے غیر محدثین طبقے نے ضعیف قرار دینے کی ناقابل ناکام کوشش کی ہے کہ، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب رمضان کے افطاری کی دعا آئیں گی تو اس روایت کو جو ہے وہ لوگ حسن قرار دیتے ہیں، لیکن جہاں داڑھی کا مسئلہ آئے گا تو اس کو جو ہے ضعیف قرار دینے کے اوپر تلے رہتے۔ اللہ تعالیٰ اسے تعصب سے جو ہماری حفاظت فرمائے، جو حق کی قبول کرنے میں رکاوٹ بن جائے۔ اسی طرح جو ہے امام مالک رحمہ اللہ نے نافع سے روایت کی ہے، النافع ان عبداللہ ابن عمر کان اذا افطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من الراس ولا من لحیتی شیئا حتی یحج۔ تو اس میں بھی نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جب رمضان کے روزے رکھ لیتے اور وہو یرید الحج، اور وہ حج کا ارادہ کرتے، تو یہاں بھی جو لفظ ہے کہ وہ حج کا ارادہ کرتے تو اپنے سر کے بالوں میں سے اور داڑھیوں میں سے نہیں لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ حج کا ارادہ نہیں کرتے تھے تو اپنے سر کے بالوں میں سے اور داڑھیوں میں سے لیا کرتے۔ اسی بات کو جو ہے خلال نے جو ہے ترجل کے اندر بیان کیا ہے، جیسے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے بیان کیا، کان ابن عمر یاخذ منها ما زاد القبض وکانه ذهب الیہ۔ اور حرب نے جب پوچھا امام احمد بن حنبل سے معلیفہ قال ربی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان هذا عنده العیفہ، کہ خود انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کے نزدیک جو ہے ایفا یہی ہے کہ داڑھی کو ایک مٹھی میں لے کر کاٹ دیا جائے۔ خود احمد بن حنبل رحم اللہ کا بھی عمل ایسا ہی ہے اور اسی کو جو ہے وہ ایفا سمجھتے تھے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا۔ اسی طرح ابو ہریرہ سے بھی ملتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ ان ابی زرعہ تھا کہ ابو زرعہ بیان کرتے کان ابو ہریرہ تھا یقبض علی لحیتہ ثم یاخذ ما فضل عن القبض۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے، پھر مٹھی سے زائد داڑھی کو پکڑ کر کاٹ دیتے۔ اس روایت کو بھی جو علامہ البانی نے ضعیفہ میں جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ تو ان تمام روایت میں بھی حج اور عمرہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے
ان تمام اہل علم حضرات کی باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں. جو داڑھی کو ایک مٹھی سے زائد کاٹنے کا عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حج اور عمرہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں. لیکن حج یا عمرہ میں بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی کاٹنا ہے تو یہ اس سے بھی منع کرتے ہیں. بڑے عجیب و غریب جو ہے باتیں ہیں. تو اسی طرح جو ہے محدث کبیر نے اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت بیان کی ہے جو تابعی جلیل جناب ابراہیم بن یزید نخعی رحمہ اللہ سے ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کانو یأخذون من جوانبها وینظفونها یعنی اللحیہ، یعنی کہ وہ ہمارے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام و تابعین نظام داڑھی کے اطراف سے مجھ سے زائد بال لے لیتے تھے، یعنی داڑھی کے اطراف سے بال لے لیتے تھے اور اس میں سے کانٹ چھانٹ کیا کرتے تھے. اب یہاں بھی دیکھیے، یہاں تو تمام صحابہ کا اس میں جو کسی بھی جو ہے صحابی کو مستثنا نہیں کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے اسلاف کا عمل تھا. اور جہاں جہاں جو روایت میں اللہ کا جو لفظ آیا اللہ فی حج والعمرہ، تو وہ روایت جو ہے سندن صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے. اللہ ہم کو صحیح سمجھ دے دین کی، اور ہم کو جو ہے اسلاف کا جو فہم ہے اسی فہم کو کے نصاب سے جو ہم کو دین کو سمجھنے کی جو ہے صحیح توفیق عطا فرمائے. ہم تو وہی فہم مانتے ہیں جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین اور قابل اعتماد علماء امت سے ثابت ہے. ہمارے علم کے مطابق کسی ایک صحابی، تابعی، تبع تابعی، محدث یا معتبر عالم نے ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کاٹنا حرام یا ناجائز نہیں قرار دیا ہے. اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سلف کا خلاف جائز نہیں، کیونکہ وہ لغت اور اصطلاحات سے غافل نہ تھے اور سنت کو جو ہے اور حق کو صحیح سمجھنے والے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.